الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ارشاد حضرت ہدیت ہے اپنے پیسے خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ایک قانون حیات کا پابند بنایا ہے، ایک شریعت کا پیرو قرار دیا ہے، تو آپ اس شریعت کی پیروی کیجیے. سوالات اٹھتے رہتے ہیں مختلف اوقات میں کہ نظام شریعت جو مسلمانوں کے یہاں رائج ہے وہ 1400 برس کا قدیم ایک قانون ہے جو اس وقت کے ضروریات کو پیش نظر رکھ کے وضع کیا گیا تھا. اس لیے اب اتنی صدیوں میں کتنی تبدیلیاں ہو گئیں، کتنے تغیرات ہو گئے، لہذا اب وہ قانون اسی شکل میں باقی نہیں رہ سکتا، بلکہ موجودہ حالات کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے جو ضروری تبدیلیاں ہوں انہیں ان کا اس قانون میں ہونا چاہیے. پھر ان تبدیلیوں کے ماوراء کچھ احکام اسلامی کے متعلق انسانی جذبات کے پیش نظر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ان میں تبدیلی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عام انسانی ضمیر کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. مثلا بیٹوں کی موجودگی میں پوتے کو میراث کا نہ ملنا، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ غیر ہمدردانہ قانون ہے، اس لیے کہ وہ پوتا یا نوازا ایک تو اس کے باپ یا ماں کو اللہ نے اٹھا لیا، وہ بے بس اور بے نوا اس حیثیت سے ہو گیا، اور اب خاندانی وراثت بھی اس کو نہ ملے اور اس کے دوسرے چچا وہ میراث لے جائیں، جبکہ وہ ممکن ہے صاحب حیثیت بھی ہوں، ممکن ہے کہ وہ مستفی بھی ہوں، وہ برسر کار بھی ہوں، اور یہ بچے ابھی نوعمر ہوں، یہ کم سن ہوں، یہ زندگی کے اپنے ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر ہوں. تو پھر یہ قانون کے ان کے ہوتے ہوئے اس پوتے کو یا نواسے کو نہ ملے، یہ غیر منصفانہ معلوم ہوتا ہے. مگر میں نے عرض کیا کہ اس کا تعلق کسی دور زمانہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے شروع سے جو قانون اسلام رہا ہے اس پر اعتراض. یہ تبدیلی کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں سے اپنے ہمیشہ کے قانون کو غلط سمجھنے کا مطالبہ کہ وہ اب آج گویا جس چیز کو کہ صحیح سمجھتے رہے تھے اسے اب غلط سمجھنے لگے، اور یہ مانے کہ وہ شروع سے ہی یہ قانون درست نہیں تھا. اسی طرح تعدد ازواج کا مسئلہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کتنی غیر منصفانہ بات ہے کہ عورت کو تو کوئی آزادی حاصل نہ ہو اور مرد کو اتنی آزادی دے دی جائے کہ وہ بوقت واحد 4 بیویاں رکھ سکے. یہ بہت ہی غیر منصفانہ بات ہے. اسی طرح طلاق کا
مسئلہ ہے کہ مرد کو حق طلاق اسلام نے رکھ دیا ہے، حالانکہ مرد عورت میں جب برابری ہے تو یا تو دونوں کو حق طلاق ہوتا یا کسی ایک کو بھی نہ ہوتا، لیکن یہ ان دونوں میں فرق قرار دینا کہ ایک کے لیے حق طلاق قرار دیا جائے اور ایک کے لیے حق طلاق قرار نہ دیا جائے، یہ بھی کچھ انصاف کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ غرض یہ دو رخوں سے تبدیلی شریعت کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کل کہ یہ جتنے بھی مطالبات ہیں سب شریعت کے بعد شعبوں سے متعلق۔ شریعت کے شعبے چار ہیں، ایک عبادات کا باب ہے، تو یہ ابھی تک جو صدائیں اٹھ رہی ہیں یہ عبادات کو زیر بحث نہیں لا رہی ہیں، یعنی یہ مسلمانوں سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم نماز اس طرح نہ پڑھو اس طرح پڑھو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم روزے اس طرح نہ رکھو اس صورت سے رکھو، حج کے بارے میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم حج میں یہ طریقے بجا نہ لاؤ دوسرے طریقے بجا لاؤ۔ تو یہ موجودہ دور کے جو تقاضے ہیں سیاست کے یا تجدد پسندی کے، ان میں عبادات کو ہاتھ نہیں لگایا جا رہا۔ اس کے بعد جو عقود اور معاملات کے آئین ہے، مثلا ایجاب و قبول کی اس شکل سے ضرورت ہے، بغیر اس طرح کے ایجاب و قبول کے عقد نہیں ہوگا، اس سے بھی کوئی مطلب نہیں رکھا جا رہا ہے۔ بس ان معاملات کے کچھ شعبے ہیں، جیسے یہی کہ بیوی ایک ہو یا کئی بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، یا یہ کہ طلاق کا حق کسے ہونا چاہیے، بس ان چیزوں کو گویا اس وقت زیر بحث لایا جا رہا ہے، جس کی بنا کے اوپر مسلمانوں میں بے چینی پائی جاتی ہے کہ ہمارے پرسنل لا میں تبدیلی کیوں کی جا رہی ہے۔ اسی طرح احکام کا شعبہ جو ہے، میں نے کہا کہ احکام وہ چیزیں ہیں جن میں نہ نیت کی ضرورت ہے اور نہ جن میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، نہ جن میں کوئی خاص صیغہ ہوتا ہے۔ میراث اسی میں داخل ہے، اس میراث کا بھی ایک جزیہ، اس میراث کا بھی ایک شعبہ، یعنی بھائی بیٹے کی موجودگی میں پوتے کا وراثت سے محروم ہونا، اس کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ تو کچھ شعبے ہیں کہ جن میں تبدیلی چاہی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں میں اتنا اضطراب عظیم۔ تو میں نے اب کیا کہ اس سب کی بنیادی جو عمارت ہے شریعت اسلام کے سالمیت کے لیے، جو سب سے بڑا سنگ بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ فرما روائی کا قانون کے جاری کرنے کا حق کسے ہے؟ جسے قانون کے اجرا کا حق ہے اسی کو ترمیم کا حق بھی ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قانون کے جاری کرنا کسی کے ہاتھ کی بات ہو اور ترمیم کرنے کا حق دوسروں کو ہو جائے۔ تو اسلامی نقطۂ نظر یہ ہے کہ اجرائے قانون شریعت کا حق صرف اللہ کو،
یعنی یہ شریعت جس کا نام ہے یہ عوام نے نہیں مقرر کی ہے، اور عوام کا کیا ذکر، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بذات خود یہ قانون مقرر نہیں کیا ہے، بلکہ یہ قانون اس خالق کا مقرر کیا ہوا ہے جس نے پیغمبر کو پیغمبر بنایا، جس کی جانب سے پیغمبر مقرر کیے گئے، اسی کی جانب سے نظام شریعت قرار دیا گیا، اور اس کے لیے یہی آیت جسے میں نے سرنامہ بیان قرار دیا ہے ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے کہ خالق پیغمبر کو، رسول کو اپنے مخاطب کر کے قرآن مجید میں یہ ارشاد کر رہا ہے کہ ہم نے آپ کو اس شریعت کا پابند بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود اس شریعت کو وضع نہیں کیا ہے، بلکہ یہ شریعت خالق کی جانب سے مقرر کی ہوئی ہے، اور یہ شریعت خالق کی جانب سے جب مقرر کی ہوئی ہے تو خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بذات خود اس میں ترمیم کا حق، تبدیلی کا حق نہیں تھا۔ تو مسلمانوں سے ترمیم شریعت کے مطالبے کے معنی یہ ہیں کہ وہ رسالت سے دستبردار ہوں۔ تبدیلی شریعت کے مطالبے کے معنی یہ ہیں کہ وہ قرآن کو کلام الہی سمجھنا چھوڑ دیں۔ تبدیلی شریعت کے معنی یہ ہے کہ وہ جو اس وقت کے کافر کہتے تھے کہ یہ قرآن اور یہ شریعت پوری یہ بشر کا کام ہے، تو وہ ان کے ہم نوا ہو جائیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ 1400 برس کے بعد اب مسلمانوں سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ کافر ہو جائیں۔ اب میں قانون داں آدمی نہیں ہوں، میں سیاست کی دنیا کا آدمی نہیں ہوں، لیکن سنی سنائی بات میری بھی ہے کہ ملک کا ایک دستور بھی ہے، اور اس ملک کے دستور میں یہ لازمی جز ہے کہ کسی کے دین میں مداخلت نہیں کی جائے گی، کسی سے مطالبہ اس کے دین کے ترک کرنے کا نہیں ہوگا۔ تو جب مطالبہ یہ ہے، جب اصول یہ ہے کہ دین کے ترک کرنے کا مطالبہ نہیں ہو سکتا، تو جس چیز کا تقاضا یہ ہو کہ مسلمان اپنے اصول دین سے منحرف ہو جائیں، وہ تقاضا خود دستور کے خلاف ہوگا۔ بولا جی ولنا پھر بلند آواز سے بولا۔ تمام مسلمان بلا تفریق فرقہ جب اس شریعت کو من جانب اللہ مانتے ہیں تو مسلمان رہتے ہوئے مسلمانوں سے یہ مطالبہ کرنا کہ شریعت کو بدل دو، اس کے معنی یہ ہے کہ قانون الہی میں تم ترمیم کر دو۔ یہ تو اصولی سوال ہے، مگر اس کے بعد میں نے خود مسلمانوں کے کچھ مکاتب خیال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عرض کیا کہ جس اصول کا آدمی پابند ہو اس کے تمام تقاضوں کا خود اسے بھی پابند ہونا چاہیے۔ یہ کہ قانون من جانب اللہ ہے،
اس میں تبدیلی کا حق کسی کو نہیں ہے. یہ اصول تو سب کے نزدیک مسلم، مگر اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ پورے حکمرانی کے نظام کو بھی من جانب اللہ مانا جائے، اور اس میں کسی اپنی رائے کو دخل نہ دیا جائے. جب جزیات نظام میں عوام کی رائے کو دخل نہیں ہے تو کلیہ نظام میں عوام کی رائے کو دخل کیوں کر ہو سکتا ہے؟ خالق نے ارشاد فرما دیا کہ لہ الخلق والامر، اسی کے لیے خلق کرنے کا حق ہے مخصوص، اور اسی کے لیے امر کا حق ہے، یعنی فرمان جاری کرنے کا حق بھی صرف اسی کو ہے. جب خلق کرنا بھی اسی کا حق ہے اور امر کرنا بھی اسی کا حق ہے، تو جسے حق ہوتا ہے اسی کو اپنے نائب مقرر کرنے کا بھی حق ہوتا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ اصل منصب آپ کا ہو اور حضور نائب مقرر کرنے لگے دوسرے لوگ. جس کے ہاتھ میں اصل حکمراں کا تقرر ہے اسی کے ہاتھ میں اس کے نائب کے مقرر کرنے کا بھی حق ہوگا. یہ روزمرہ کے عہدوں میں دیکھ لیجئے، کسی منصف صاحب نے رخصت لی تو اب ان کے رخصت لینے کے بعد منصف کا تقرر کون کرے گا؟ وہ لوگ جن کے مقدمے اس عدالت میں ہیں، وہ اب آپس میں مشورہ کر کے اس کے نائب کو مقرر کر دیں گے؟ ہرگز نہیں. اچھا، وہ منصف خود اپنے نائب کو مقرر کر دے گا؟ یہ بھی نہیں، بلکہ جس نے اس منصف کو مقرر کیا وہی اس کے نائب کو بھی مقرر کرے گا. منصف کو سفارش کرنے کا حق ہے، مقرر کرنے کا حق نہیں. تو حضور والا چند روز کی معمولی عہدے کی جانشینی عوام کے ہاتھ میں نہیں ہوتی تو ایک مستقل قیامت تک کی رہنمائی کے نظام کے لیے جو منصب ہو وہ بھلا عوام کے ہاتھوں میں دیا جا سکتا ہے. بولوا دیجیے بولے نا، پھر بولے نا آواز تو بولے. ہاں، میں نے عرض کیا کہ سفارش کرنے کا حق ہے، اور سفارش کرنے کے معنی یہ ہے کہ صاحب اختیار ہم نہیں ہیں. چنانچہ سفارش کی نظیر قرآن میں ہے. حضرت موسیٰ اولو العزم نبی تھے اور وہ مامور ہوئے کہ فرعون کی ہدایت کے لیے جائیے. انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. حضرت قرآن میں درج ہے، کوئی روایت نہیں ہے جس میں قوی اور ضعیف کا سوال پیدا ہو. قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ بارگاہ خدا میں عرض کر رہے ہیں کہ پروردگارا میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے معاملات میں آسانی پیدا کر دے، میری زبان میں روانی پیدا کر دے کہ لوگ میری بات کو سمجھیں، ان کے ذہن نشین ہو. اور پروردگارا تو میرے اہل میں سے میرا ایک وزیر مقرر کر دے
ابھی تو عام بات کہی میرے اہل میں سے، مگر اب نام لے کر بھی تعین کر دی، میرے اہل میں سے ہارون آخی، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، بھائی بھی اپنا ہے، اہلیت کا یقین بھی اپنا ہے، مگر کیا بے بسی ہے کہ مقرر خود نہیں کر سکتے۔ پروردگار کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ خداوندہ تو اپنی جانب سے مقرر کر دے۔ اور پھر خالق ارشاد فرماتا رہا ہے کہ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جو تم نے سوال کیا ہم وہ تمہیں عطا کرتے ہیں، ہم وہ تمہیں دیتے ہیں۔ تو خود موسیٰ کی التجا اسے آپ کر لیجئے کہ بنظر ادب تھی، خالق کی بارگاہ میں تواضع کی خاطر تھی، مگر خالق ہی فرما دیتا کہ ارے مجھ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے، جب تم خود اہل سمجھتے ہو تو قرار دے لو۔ مگر موسیٰ پیش کر رہے ہیں اور خالق کہتا ہے کہ تمہاری ارزاش ہم نے قبول کی۔ اب محاورہ چاہے استعمال نہ ہوتا ہو مگر میں وضع کرتا ہوں، اور آج کل کے ترقی پسند لوگ تو محاورے بتایا ہی کرتے ہیں، تو جناب یہ محاورہ میں وضع کرتا ہوں کہ یہ اجماع ممکن و واجب ہے اس پر کہ منصب کا تقرر سوا اللہ کے کوئی نہیں کرتا۔ بولے بات بھیجیے والا ادھر رسول عرض کر رہے ہیں بارگاہ الہی میں، اور ادھر خالق یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہاری دعا، تمہارا سوال پورا کیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نہ یہ اپنا حق سمجھتے تھے، نہ خالق نے ان کا حق سمجھا کہ یہ خود مقرر کر دے، بلکہ ان کا کام تھا سفارش کرنا، اور خالق کا کام تھا اس سفارش کو پورا کرنا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفارش کرنا بھی ان کا رضا شناسی پروردگار پر مبنی تھا۔ اگر بنفس قرآن فرشتے وہ ہیں کہ جو بغیر مرضی پروردگار کلام نہیں کرتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اولو العزم انبیاء بھی مشیت شناسی قدرت کے ساتھ سوال کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے کہنے سے ہوا، بلکہ حقیقت میں ہونے والی بات تھی، خدا کو پسند تھی، اس لیے انہوں نے سوال کیا۔ یہ مقتضائے عبودیت ہوتا ہے کہ جو اسے منظور ہے اسے آدمی اپنی تمنا بنا دے۔ صلوات بھیجیے والا۔ اور اس کے لیے ایک اور منزل میں میں مثال دیا کرتا ہوں۔ حضور والا یہ جو آپ کا بحمدللہ روزمرہ کا عمل ہے، یہ جو درود آپ بھیجتے ہیں، اس کے معنی کیا ہے؟ ایک دفعہ درود بھیج دیجیے تو میں پھر الفاظ دوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ارے اس میں فرقے وارانہ اختلاف کا کوئی معنوی اثر نہیں پہنچتا، ہم یوں مختصر کہہ دیتے ہیں۔ اور کئی الفاظ یوں ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل ما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ وہ اسی کا خلاصہ ہے، تو جس میں فرقے وارانہ اختلاف کا کوئی خاص اثر نہیں ہے، سب کے نزدیک اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا علی آل محمد یہ بنیادی جز ہے۔ تو معنی کیا ہے کہ پروردگارہ اپنی رحمت نازل فرما،
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل طاہرین پر، تو اب ہر مسلمان ذرا فیصلہ کرے کہ کیا ہمارے کہنے سے وہ مورد رحمت بنیں گے؟ ارے وہ تو مورد رحمت پہلے سے ہیں، بلکہ خالق نے جب حکم دیا ہے صلوات کا تو اپنا عمل پہلے بتا دیا تھا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ تو درود بھیج ہی رہے ہیں، اے اہل ایمان تم بھی درود بھیجو۔ تو اس کے حکم سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، تو ہمارے کہنے سے کیا وہ مورد رحمت بنیں گے؟ نہیں، ہرگز ہمارے کہنے سے مورد رحمت نہیں بنیں گے، وہ تو مورد رحمت ہیں، بلکہ یہ اپنی وفاداری کا تقاضا ہے کہ جسے وہ مورد رحمت بنائے ہوئے اسے ہم بھی اپنے معیار نظر کی بلندی کا ثبوت دیں۔ بولوا دیجیے بولوا پھر بلند آواز سے بولا۔ تو بس یہی حیثیت ہے میرے نزدیک حضرت ابراہیم نے جو دعا کی، یہ نہیں ہے کہ ان کے کہنے سے جناب ہارون وزیر بنا دیے گئے، بلکہ انہیں اللہ کا منشا معلوم تھا اور اسی منشا الہی کی بنا پر انہوں نے بارگاہ الہی میں التجا کی، دعا کی۔ تو حضور جناب موسیٰ کی شریعت کے ضروریات محدود تھے، تھوڑے عرصے کی نیابت، تھوڑے عرصے کی وزارت، وہ بھی اللہ کی طرف سے، جب تک نہ ہو اس وقت تک پیغمبر بے بس ہے۔ تو پھر جہاں قیامت تک کے ضروریات دین و دنیا وابستہ ہوں، وہاں پیغمبر کو بذات خود کہاں اختیار ہے، بلکہ خالق کی طرف سے حکم ہوتا ہے، خالق کی طرف سے تقرر ہوتا ہے۔ اب جب خالق کی طرف سے تقرر ہوا، نظام حکومت اس کی طرف کا ہو گیا، تو اب قانون زندگی بھی اسی کی طرف کا ہے۔ یہ قرآن کافی نہ ہو، کیونکہ ہم نے اس شکل میں اتارا ہے کہ کافی نہ ہو، تب تو لوگ کہہ رہے ہیں کافی ہے۔ چاہے نبھا نہ سکے اسے، اور اگر پہلے ہی ہم سب کچھ کہہ دیں تو پھر نہ رسول کی ضرورت سمجھیں گے، نہ رسول کے علاوہ کسی کی جسے ہمیں قرآن کے ساتھ رکھنا ہے۔ دیکھیے پھر بنے لایا سے کرو، چنانچہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام کیا۔ قرآن مجید میں آیا اقیم الصلاۃ، پیغمبر نے نماز پڑھ کے دکھائی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، یوں نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ جب انہوں نے بتایا کہ کیسے، تب ہم سمجھے کہ ایسے، ورنہ صرف قرآن کی آیتوں سے ہم ایک عدد نماز نہیں پڑھ سکتے۔ حج کا حکم آیا، ہم نے میں چلے ہوئے تھا، اور جب چلے وہاں پہنچے تو فرمایا وَعَلِّمُكُمْ مَنَاسِكَ حَجِّكُمْ، میں تمہیں تمہارے حج کے طریقے سکھاتا ہوں۔ وہی نام آج تک حج کے اجزاء کا ہو گیا مناسک حج، جو پیغمبر کی زبان پر لفظ آئی تھی وہی آج تک قائم ہے۔ ترتیب نماز کو مناسک نماز نہیں کہتے، ترتیب روزہ کو مناسک روزہ نہیں کہتے، مگر حج کے لیے چونکہ رسول کی زبان پر یہ لفظ آئی تھی، لہذا اب وہی لفظ آج تک قائم۔ کوئی آدمی بھی کتاب لکھتا ہے اس کے احکام میں تو نام اس کا یہی ہوتا ہے مناسک حج۔ تو رسول نے سکھایا کہ دیکھو اس طرح
حج ہوتا ہے تب ہم سمجھے کہ حج یہ ہوتا ہے، ورنہ لفظ حج ہوتی اور بس لغت میں دیکھتے تو وہاں تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، لغت میں دیکھتے تو حج کے معنی قصد، تو پھر اپنی جگہ ہر ایک قصد کر لیتا، سمجھتا کہ جو بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرتے کہ دیکھو حج اس طرح ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عملی شاہد موجود، قرآن کی آیتیں تو سب متفق علیہ سب کو ارے جو حافظ نہیں ہیں انہیں بھی اتنی آیتیں کرے اور پھر یاد نہ ہوتی میں پہنچا تم کو، تو وہ آیتیں تو بہت کو ان کے ساتھ یہ قرآن ہے تو وہ محفوظ جب چاہیں نکال لے، ترجمے کی مدد سے دیکھ لے، 24 میں دیکھ لے نماز کہاں کہاں نماز کا حکم ہے، تو وہ آیتیں سب محفوظ اور متفق علیہ طور پر، یعنی ان نماز کی آیتوں میں یہ بھی نہیں کہ کوئی اس کو مانتا ہو کوئی نہ مانتا ہو، بلا تفریق فرقہ سب مسلمان متفق، لیکن اب ترکیب نماز قرآن میں ہے نہیں، پیغمبر نے دیکھا، پیغمبر نے پڑھ کر نماز نکالی کہ کم آ رہے تم وہیں اسلی نماز پڑھو جیسے میں کہتا ہوں، اب جیسے دو کا مجموعہ 4، ویسے میں کہتا ہوں کہ قرآن کی آیتیں تو سب یاد ہیں مگر وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ایسے پڑھو، بس جہاں تک یاد رہا کہ رسول نے ایسا پڑھا وہاں تک متفق علیہ۔ تشریف لائیے ڈائمنڈ کیسٹ سینٹر، نزدیک شیعہ کالج، بزازا، لکھنؤ۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو حالات قرآن کے متفق علیہ ہوتے ہوئے اختلاف تو ہوتا نماز میں، معلوم بات قرآن کے ساتھ کوئی چیز تھی، اس چیز کو جہاں تک یاد رکھا وہاں تک اس میں یاد رکھا، اور جہاں سے اس میں بھول ہوئی کسی وجہ سے جنہوں نے یاد رکھا وہ اسی طرح رہیں گے۔ تشریف لائیے ڈائمنڈ کیسٹ سینٹر، نزدیک شیعہ کالج، بزازا، لکھنؤ۔ نہ کوئی نمازی بنا جان کے نماز غلط پڑھے گا، مجبوری کی بات ہے، تو اس ذریعے کو ایسے اسباب ہوئے تو یاد نہیں رہا، لہذا اختلاف ہو گیا، تو میں کہتا ہوں کہ وہ تو مشاہدہ ثابت کر رہا ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ اور تھا، جہاں تک وہ یاد ہے وہاں تک تمام امت متفق، جہاں سے بھول کا سلسلہ شروع ہوا وہاں سے اختلاف پیدا ہو گیا، وہاں سے امت کے فرقے ہو گئے، تو یہ نتیجہ ہم نے اس کے بعد اب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم عمل سے بے شک اور قرآن کے احکام سے بھی نماز کی اہمیت ثابت ہو گئی، لیکن اہمیت کے درجے ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن ابدی کتاب ہے، میں نے اپنے کا موضوع شروع سے بیان ہو رہا ہے جو آپ کے سامنے کاغذ پر آیا ہے، لیکن یہ کہ ابھی صراحتاً اس منزل تک نہیں پہنچتا ہوں، ابھی تک تو رسول اور قرآن کا ساتھ دکھلا رہا ہوں۔ اگر دنیا سمجھ لے کہ رسول کی ضرورت کیا ہے قرآن کے ساتھ، کیا آگے کی منزل خود سمجھ لے گی، اور آگے یہ ملیں گا
वक्त जरूरत है कि बयान को आगे बढ़ा के खत्म मस्जिद की मंजिल तक पहुंच सकूं, इसलिए बावजूद के अभी ये सिलसिला नहीं शुरू किया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आज जितना पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौका मिला, उतना अहमियत एहसान की सामने आई, उतनी नौयत एहसान की सामने आई। मगर ये बात कीजिए कि कोई पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमेशा हजर में रहता होता, कभी सफर का उसे मौका ही नहीं मिलता रसूल के साथ, तो वो कभी खा के कह सकता है कि मैं रसूल के साथ रहा। कभी रोज की नमाज 2 रकअत नहीं हो सकती, कभी असर और ईशा की नमाज जो 4 रकअत की नमाज है वो 4 ही रकअत होगी, और सब अपने उसकी सच होंगी, क्योंकि उसके सामने वो सूरत हाल नहीं पैदा हुई जिसमें 2 रकअत हुआ सकती है। लिहाजा वो कसमें खाएगा और बिल्कुल सही कहेगा कि हाँ 4 ही रकअत होती है। अब अगर सफर में कभी पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गया और उसने देखा कि हालत सफर में यहाँ से नमाज पढ़े खड़ी या रोजा तर्क करवाया, तो वो कहेगा कि हाँ बेशक मालूम है कि जैसे हालात पैदा हुए वैसा अमल रसूल सामने आया। उतने ही लोगों ने समझा। सफर कीजिए, मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि अब एक थोड़ी बूंदे पड़ रही है, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते रहे और बूंदे पड़ती रही। अब मुसलमान की समझ में आया कि हाँ नमाज इतनी अहम चीज है कि अगर आदमी थोड़ा सा बूंद दी जाए, थोड़ी सी बूंदियां भी पड़ जाए तो नमाज छोड़ना नहीं चाहिए। यानी शायद ये अमल न होता तो समझता कि बस जब जरा बूंदियां आई, जब लोग नमाज को तोड़ने के लिए इस चीज को काफी समझते थे कि ताजिर लोग आ गए हैं, बाजे बजा रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं ये कुरान का इजारा हो तिजारत लड़कों का कायमा, ये रसूल के पीछे से नमाजियों का जिक्र है जो इतनी मुअज्जम नमाज जमात में शरीक हैं। यहाँ पैगंबर नजर आ रहे हैं और कुरान जमात उधर जुमा की आयतें ऐसे बारे में है कि जब ये लोग देखते हैं कि कोई तिजारी की काफिला आ गया, समझते हैं कि चला जाएगा तो हमें खरीदो फरोख्त का मौका नहीं मिलेगा, या ये कि कोई बाजे गाजे की आवाज आ गई, तकरीर सभा का कोई जरिया, तो बस इन सबसे आपके देख गए आपके पीछे के लोग सीधा विचार हो जाते हैं। ये लंबी तर्जुमा है, इन सबसे बस इधर उधर हो जाते हैं। तो जब इतनी की बात काफी है, यानी सिर्फ एक हद नफ्स का मौका जा रहा है या मकाते दुनिया जा रहा है, तो अब अगर तकलीफ भी हो रही है दुनिया का नहीं है पोजिशन करते के जमाने में, तो जना आदमी समझता कि इस हालत में जरा को बर्दाश्त करने के बजाय नमाज छोड़ गए। अब अगर पैगंबर को देख लेते कि नहीं दूरियां पढ़ रही हैं और आप फिर भी नमाज पढ़ते रहते, तो अहमियत नमाज का ऐसा दर्जा सामने आता जो न कुरान की आयतों से समझ में आया था और न अब तक के रसूल के अमल से समझ में आया था। अब अगर रसूल की जिंदगी में कभी मौका न आया हो कि 3 बरस रहे हो नमाज रहे, तो इसके मानिए कि अहमियत नमाज का एक नुक्ता अभी पर्दे में रह गया। अब आगे लीजिए सिफीन का मैदान, और सिफीन में माधव ने शुरू में लेकर एक मुसल्ला बिछा हुआ और उस पर वही जो इस वक्त कुरान का साथी है और वो नमाज के पास माशाअल्लाह नफ्सियात के वाक़ जानते हैं कि ताज्जुब उसी चीज पर होता है जो अब तक के ज़हन के तसव्वुरात से अलग हो।
کوئی عام انسان نہیں، جناب ابن عباس جو صحابی رسول بھی ہے، شاگرد علی مرتضیٰ بھی ہے، عزیز خاص بھی ہے، اور وہ جناب ابن عباس محبتانہ غصے میں ایک انداز ہوتا ہے غصے کا بھی جو ہوتا ہے محبت ہوتا ہے، تو بالکل الفاظ سے ظاہر گھبراہٹ ابن عباس نے انہیں سے کہتے ہیں جیسے تیرے قبر ہے کہ یہ جگہ نماز کی ہے خالی ہے. حضرت علی نے ابھی طالب علیہ السلام سے عبادت کا خیال ہے، ایسے غصے اللہ کو بھی پسند آئے ہیں، تو جناب وہ غصے میں جا رہے ہیں ایسے یہ جگہ یہ موقع نماز کا، مگر اب ناطق رہنما ہے اس کا ایک جملہ وہ ابن عباس کے اب تک کے تصورات میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہے. انہوں نے کہا یہ موقع نماز کا، آپ نے مارا ہم جہاد کہے کے لیے کر رہے ہیں. جو اہمیت نماز کا پہلو سامنے آیا وہ اس کے پہلے جب جناب عباس کے ابن عباس کے ذہن میں نہ تھا تو کسی اور کے ذہن میں کیا ہوتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ قرآن کے ساتھ فائدے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. ابھی بھی یہ تھا کہ ہاں پھر آ کے گرے مگر ساتھ والی اتنی جماعت ہے جو مقابل کے سامنے نظر راجما ہونے کے لیے کافی ہے. اب اگر ایسا وقت آ جائے کہ کوئی اسی سلسلے کی کمی ہو اور نماز کا وقت آئے اور آپ چوکر کرو کہ 72 اس کے ساتھ، ارے 72 تو شروع جنگ میں تھے، اب تو جو یہ معلومہ ہو چکی جس کا نام تاریخ میں حملے ہوا ہے، جس میں 50 سے ایک دم شہید ہو چکے، تو اب 72 کہاں ہے؟ اسی کم تعداد ہے اور ادھر 30,000 ہے. صادق کہتا ہے کچھ زیادہ سپاہی گری کے فن سے واقف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ تیر کا جواب سپر نہیں ہے، تیر کا جواب تلوار نہیں ہے، تیر کا جواب صرف اور زد سے ہٹ جانا، یعنی وار کو خالی دینا. تیر کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں ہے. لیکن اب تصور ثابت کرتے ہیں بہتری مان لیجیے الگ الگ لوگ 72 افغان ہے، مگر یہ سب کتنی دور میں آئے گی اور 30,000 کمانے جو کہتے ہیں وہ تیر کتنی دور تک برس رہے ہوں گے. اس کے معنی ہے کہ آپ تیر نہ ہوں گے بلکہ تیروں کی چادر ہوگی، چادر تیروں کی ہوتی جا رہی ہے. اور اس عالم میں نمازی یہ نماز پڑھے پھر یہ تو میں نے کہا کہ تیر کا جواب خالی دینا ہے، خالی دینے کے لیے جنبش کی ضرورت ہے، حرکت کی ضرورت ہے، اور تیروں کے سامنے کوئی جماعت اپنے کو پابند بنا کے نماز کے معنی حرکت سے معلوم ہو جانا، نماز کے معنی ہے کہ ادھر ادھر نہیں جا سکتا. اب ایک جگہ پر قائم ہے تو کیا یہ اہمیت بھی تصویر کے میدان میں
جو آپ تو ایک سب کی دیکھا ہو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے. ادھر نماز ہو رہی ہے, ادھر پی رہا ہے, اور یہاں بس دو مجاہد سب جماعت سے الگ رکھے گئے کہ تم دو اس پوری چادر کو روکو اور ہم نماز پڑھتے رہے. بلا شبہ انہوں نے اشاروں سے بھی نماز بھی انہوں نے اشاروں سے ادا کر. میں ایک دن طے کر چکا ہوں کہ یہ تو حقیقت ہے کہ اس جماعت میں نہیں شریک ہو سکے جو جماعت امام کے پیچھے تھی, لیکن وہ حقیقت نماز سے واپس تھے. انہوں نے گدی زبان سے بھی تو نہیں کہا کہ مولا ہم اس جماعت میں نہیں شریک ہوں. نہیں بس ادھر حکم ہو گیا, ادھر وہ سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنا نمازی میں تیر اتنے کھا دیے کہ کھڑے ہونے کی قوت نہ تھی, مگر طے کر کے کھڑے ہوئے تھے کہ مولا نماز پڑھیں. تو یہ قوت ارادی تھی کہ جب تک امام نے سلام نہیں پھیرا صحیح زمین پر نہیں گرے. ادھر امام نے سلام پھیرا, ادھر صحیح زمین پر گرے. اور میں کہتا ہوں کہ کیونکہ اس جماعت میں شریک نہ ہو سکے اس لیے شاید اب دوبارہ اپنے صحت عمل کی تصدیق چاہتے ہیں. جو امام سے پوچھا ہے کہ یاد عبداللہ کیا مولا میں نے حج سے وفا ادا کر لیے؟ امام فرماتے نام وفا کا جزاک اللہ خیرا, ہاں تم نے حج سے وفا ادا کی, اللہ تمہارا شمار, اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. جس طرح مسلمانوں کو دعائیں دی تھی جب انہوں نے کہا مولا نماز تاکہ ہاتھ کے تاکہ جماعت ہو جائے, انہوں نے دعائیں دی تھی کہ وقت کو صلاح تم نے خود سے نماز کو یاد کیا, اللہ تمہارا شمار نمازیوں میں کرے. ویسے ہی اس وقت ان کو دعائیں دے رہے ہیں کہ خدا تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور اس نے رد کر چکا کہ کس مجتہد میں طاقت ہے جو یہ فیصلہ کر سکے کہ ان کی نماز افضل جنہوں نے مولا کے پیچھے نماز پڑھی یا ان کی نماز افضل جنہوں نے مولا کو نماز کا وقت دی. آخر کی نماز مولا کی میں کر چکا ہوں, اس وقت اب کرنا نہیں چاہتا, مگر وزیرت مجھے بہت دن تک حیرت رہی کہ امیر المومنین کی ویسی نمازیں امام نماز باقر علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے عرض کیا باپ سے کہ آپ تو بڑی عبادت کرتے بڑی بیٹے مجھے کہا اب نے ذرا وہ طریقہ لاؤ جس میں تمہارے جد بزرگوار علی کی عبادت کا حال لکھا ہوا ہے. اس سے میں نے پوری ایک کتاب کی آپ کی عبادت کے حالات. امام محمد باقر صاحب جا کے وہ صحیفہ لائے, آپ نے بغیر انتخاب کے ایک جگہ سے جیسے کھولا اور اسے تھوڑا سا پڑھا, اور اس کے بعد جیسے عاجز ہو کے کوئی رکھ دے اسے بند کر کے رکھ دیا اور کہا میں رکھ دے رہو اللہ مصر عبادت اللہ علی کی سی عبادت کون کر سکتے مولا کے کی نمازیں اور پھر وہ سجدہ جس میں دیکھنے والے کو تصور ہوا کہ روح نے جسم سے مخالفت کی ہے. ابو جردہ کھانے جناب سجدہ پڑا روتے ہوئے سید عالم نے پوچھا کہ کیا بات ہے, کہا امیر المومنین نے دنیا کے رحمت کی کیا حال دیکھا, کہا سجدے میں آئے
اور جسم اس لیے چودہ خشک ہے، اس سے حرکت نہیں. سید عالم نے کہا اکثر محراب عبادت میں سجدے کے عالم میں علی کی یہی عادت ہے. علی ایسا سجدہ ملا مگر جو تعجب ہے کہ اتنی عبادت کرنے والا، اتنا سجدے کرنے والا، بے شمار لڑکا امین امین ہے، سید الوصیین ہے، اسد اللہ ہے، امام المتقین ہے، قائد المحجلین ہے، مگر علی کے القاب میں سید الساجدین نہیں ہے. سجدے سے بیٹھتا ہے، جو مزدور کی طرف تنہا جو اشارہ ہے معبود کی طرف، تو ایسا سجدہ کرنے والا جو نہ ماننے والے کو بھی خدا کو منوا دے، اس کے سجدے کو دیکھ کے خدا کو ماننے لگے، تو ایسا سجدہ ملا. اور پھر کیا کرو کہ وہ سجدہ ملا جس کی عمر سجدہ ختم ہی نہیں ہو. یہ ایک دن کا حقیقت ہے کہ سجدہ اس وقت تک پھول پھیلتا ہے جب تک نمازی سجدے سے سر نہیں ہوتا ہے. تو ہمارے مولا حسین نے تو سر سجدے میں رکھ دیا، آیا ہی نہیں کر سکتے، ان کا سجدہ ختم نہیں کر دیا. کسی اور نے سجدے کو نہلے کر سر کو نہلے تک پہنچا دیا. تو یہ اس کا عمل ہے، ان کا عمل تو سجدہ کرنا ہی تھا اور انہوں نے سر اپنا اٹھایا نہیں. تو ایسا سجدہ کرنا ہے. اس کے لیے القاب مجھے معلوم ہے سید الشہداء ہے، سید الصابرین ہے، اور ایک مختصر نام بھی اس کا ہے. وہ دور ائمہ میں بھی ہو گیا تھا کہ وہ پہلا مظلوم. آنکھوں کا مارا ہوا یہ مانے ہوئے، اور پتا اس کا دیا جاتا تھا دور ائمہ میں. ائمہ میں سے ایک نے کہا کہ ہمارا غلام ہے حبشی جو ہمارے مسائل سے اور دینی تاریخ سے شخصیتوں سے بالکل واقف نہیں، مگر ہم میں سے جب کسی میں غصہ ہوتا ہے اور اسے سزا کا ڈر ہوتا ہے تو وہ قسم دیتا ہے کہ تمہیں اس کی قسم ہے کہ جب اس کا نام آتا ہے تم رونے لگتے ہو. معلوم ہوتا ہے یہ خصوصیت دور ائمہ میں ہو چکی ہے. تو یہ سب القاب ہے، احساس ہے. مگر کیا کروں کہ سجدے میں سر کٹا دینے والے کے لیے بھی القاب میں مجھے سید الساجدین نظر نہیں آتا. تاریخ گزر گئی ہے مگر اسی محرم میں تو ہم اس ازادار حسین کا بھی ماتم کرتے ہیں. اسی میں حسین کی شہادت ہے، اسی میں بیمار ایمان کی بھی شہادت ہے. ابھی 25 محرم کو چلی دن گزرے تو 25 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی. تو یہ آپ کا مخصوص لقب ہے سید الساجدین. نہ ان کے پہلے کسی کا، نہ ان کے بعد کسی کا. ابھی ہمیں ان کے سلسلے میں بات کو بھی نہیں آتا سجدے کا. تو کسی نے جب اس زندان میں دیکھا تو نے کہا یہاں کوئی آدمی تو نہیں ہے سفید چادر پڑی ہوئی. نگہبان نے کہا کہ چادر نہ کہو، وہ موسی کاظم ہو. صبح سے سجدے میں سر اٹھاتے تو بس بہت کو سر اٹھاتے، اس سے دھیرے وضو کر کے غور کی نماز پڑھتے تو پھر جو سر سجدے میں رکھتے تو بس اثر کے لیے اٹھاتے. ایسے ایسے سجدہ کرنے والے مگر لقب سید الساجدین نہ ہمارے چوتھے امام سے پہلے ہے
نہ چاہتے امام کے پاس تو میری سمجھ نہیں ہے. بس ایک سجدے کا ہاتھ تو علامہ شافعی ہے انہوں نے لکھا ہے تو یاد کر چکا ہوں کہ 11 محرم کی شرط وہ شان غریبہ اور وہ بین العالمین میں ایک پیسے میں گزاری. زمین ہی کیا کم تھی سجدے کی دشواری کے لیے جلے ہوئے خیلوں کی جلتی ہوئی خاطر جس میں چاہے چنگاریاں میرے موجود ہو اس کو رات بھر یہ تو شاید کل ہی میں نے کہا تھا کہ زبان پر کیا ہے لا الہ حق الحق شکرا جس کی کہہ رہے ہیں وہ بھی آخر کے عمل میں ایک سجدے کی حالت میں کرتے ہیں. تو یہ سجدہ یہ تو ایک تاریخ کی نگاہ میں دیکھا اور اس کے بعد کربلا کے صوفے پر اور صوفے سے شام تک کس عالم میں سجدے کیے. یہ سمجھ لیجیے کہ گلے میں youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش.